آج ہم تھوڑا حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کا ذکر کریں گے۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ عالم ہیں جنہوں نے پاکستان میں عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کی ہے۔ یہ باقی سارے لوگ بعد میں آئے ہیں، سب سے پہلے اس ملک پاکستان کے اندر جنہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو عام کیا اور آپ کی فکر کی ترجمانی کی، وہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کی تفسیر نعیمی آپ پڑھیں، ایک سپارے کی پوری ایک جلد ہے، جس طرح قرآن پاک کی جلد ہے نا، جتنا موٹا قرآن پاک ہوتا ہے، اتنی موٹی جلد صرف ایک سپارے کی انہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ اسی طرح دوسرے سپارے کی، تیسرے کی، چوتھے کی، پانچویں کی، قرآن پاک جتنی ایک ایک جلد ایک ایک سپارے پہ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ مطالعہ کر کے دیکھیں۔ مفتی صاحب کو اللہ پاک نے یہ ملکہ عطا فرمایا تھا، اللہ نے ان کے سینے کو یوں کھولا تھا کہ وہ قرآن پاک کی ایک ایک زبر سے شان مصطفیٰ نکال لیتے تھے، ایک ایک نقطے سے شان مصطفیٰ نکال لیتے تھے، ایک ایک حرف سے حضور کی عظمت اور شان نکال لیتے۔ آپ پڑھ کر دیکھ لیں۔ مثلا میں پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے یہ سوال کریں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو ظاہری معنی تو یہی ہے، عبارت النص تو نہیں ہے، یہی ہے کہ محبوب ان کو فرما دو کہ جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ تمہارے قریب ہوتا ہے۔ اب یہ جو سآلہ کا ہے، اس کا معنی مفتی صاحب کرتے ہیں، فرماتے ہیں محبوب جو تیرے در کا سوالی بن جائے، جو تیرے در کا سائل بنے، فقیر بنے، منگتا بنے، بیکاری بنے، تیرے در پہ آئے اور کہے آقا ہمیں بتائیں رب کہاں ہے، تو فرمایا محبوب پھر ان کو بتا دے کہ جب تو دعا کرے گا تیرا رب تیرے قریب ہی ہوگا۔ اور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ترجمانی یوں کی، زیراں زبراں تے شداں مداں سب شان محبوب وچ آئیاں، آماں لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ تو مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ولایت کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ولی تین طرح کے ہوتے ہیں، ولایت تین طرح کی ہوتی ہے، ولایت ازلی، ولایت وہبی، ولایت قصبی۔ فرماتے ہیں ولایت ازلی تو یہ ہے کہ فرمایا جو ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہو اس کو ولایت ازلی کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے نبوت کے لیے ازل سے ہی فیصلہ فرما دیا، چناؤ کر دیا، انتخاب کر دیا، جن کو نبی رسول بنانا تھا اللہ پاک نے ازل سے فیصلہ فرما دیا۔ اب اس کے بعد کوئی بندہ جتنا مرضی کسب اختیار کرے، جتنا مرضی کسب سے علم حاصل کر لے، عبادت کرے، زہد اختیار کرے، چلے کرے، عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے، دنیا بھر کے علوم پڑھ لے اور صاحب کشف ہو جائے، صاحب مقام ہو جائے، سارا کچھ ہو سکتا ہے مگر نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جس طرح اللہ نے ازل سے کئی لوگوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا، چن لیا، اور پیدا ہی وہ اس حال میں ہوئے کہ وہ نبی اور رسول تھے، ایسے ہی اللہ پاک نے ولایت کے باب میں بھی کئی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ازل سے ہی انتخاب فرما لیا تھا کہ یہ میرے ولی ہوں گے۔ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا بعد میں ہوئے، وہ ولی پہلے سے ہی تھے، ازل سے اللہ پاک نے ان کا چناؤ کر لیا۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کا انہی لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو مادر زاد ولی اللہ تھے، جن کو اللہ نے ولایت ازلی عطا فرمائی۔ پھر آگے وقت نہیں نا، دوسرا نہیں پڑھ رہا، تو حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ آپ پیدائشی ولی اللہ تھے، پیدائشی ولی اللہ تھے۔ پھر آپ کی یہ انفرادیت ہے کہ عزیزان محترم
آپ اپنے والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ان کے واسطے سے آپ حسنی ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت امام حسن مجتبی سرکار کی اولاد میں سے ہیں، اور والدہ محترمہ امت الخیر امت الجبار حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، آپ کی والدہ محترمہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو آپ باپ کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسینی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ازل سے ہی شرف بخشا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دکان سے نہیں خریدی جا سکتی، ہاں جی، کسی کسب سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی عطا ہے۔ پھر عزیزان محترم، آپ کے والد محترم شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ 24 سال ہو گئے حضور غوث پاک کی شان بیان کرتے ہوئے۔ میں نے بارہا مرتبہ یہ چیزیں بیان کی، صاف ظاہر ہے ہم نے اپنی طرف سے تو کوئی چیز نہیں گھڑ کے سنانی، جو کتابوں میں آپ کے بارے میں لکھا ہے وہی سنانا ہے، کبھی کہیں سے سناتے ہیں، کبھی کہیں سے سناتے ہیں، کبھی کہیں سے سناتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام ہے شیخ ابو صالح جنگی دوست۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے جنگی دوست کی علماء کہ آپ سرکار کو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا بڑا شوق تھا۔ آپ اللہ کے لیے جہاد بہت کرتے تھے، اللہ کے لیے اپنی جان بہت لڑاتے تھے، اور جہاد بالکفر بھی کرتے تھے اور جہاد پہ نفس بھی کرتے تھے، اور زندگی بھر پھر اپنا جہاد اکبر بھی آپ کرتے رہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے نفس کے ساتھ لڑنا یہ جہاد اکبر ہے۔ تو آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ سرکار کئی روز کے فاقے سے تھے، مسلسل کئی روز کا فاقہ تھا، بھوک سے آپ نڈھال ہو چکے تھے کہ دریا کے کنارے بیٹھے آپ عبادت کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا دریا کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، شدید بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے وہ پکڑا تو پکڑ کے آپ نے کھا لیا۔ اب دیکھیں نا، جب ہم اولیاء اللہ کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بھی نمونہ ہے اور راہ ہے، اور ہماری بھی رہنمائی ہوتی ہے، اور قدم قدم پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں رکے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے ہماری منزل نہیں کھل رہی۔ میری زندگی کا تجربہ ہے، آپ اولیاء و صالحین کی زندگیاں پڑھیں، آپ سلوک اور تصوف میں جہاں بھی پھنسے ہوئے ہیں کسی بزرگ کی زندگی پڑھیں، اس کی زندگی سے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا، کیونکہ جن راستوں پہ ہم چل رہے ہیں وہ سارے ان راستوں سے گزر گئے ہیں، یہ ساری وہ منزلیں طے کر کے گئے ہیں۔ تو آپ سرکار فرماتے جب میں نے وہ سیب کھا لیا تو اس کے بعد جب میں عبادت کرنے لگا تو میری عبادت کی حلاوت ہی چلی گئی۔ عبادت کے اندر جو لذت آتی تھی، سجدوں میں جو سرور آتا تھا، مناجات کے اندر جو لطف آتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر اولیاء اللہ صالحین کا طریقہ ہے، پھر وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ کیا مجھ سے غلطی ہوئی کہ یہ چیز سلب ہو گئی۔ تو فرماتے جب اندر جھانکا، محاسبہ کیا تو اندر سے آواز آئی کہ ابو صالح یہ سیب تو نے کھایا ہے، تو تو نے جس کا کھایا ہے اس سے پوچھا ہی نہیں، اس سے اجازت ہی نہیں لی، اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے دیتا تو الگ بات تھی، تو تو نے یہ کھا لیا ہے جس کی وجہ سے یہ تیری منزل رک گئی اور عبادت کا لطف چلا گیا ہے۔ پھر آپ دریا کے کنارے چلتے گئے، آخر ایک کافی میل آپ چلے تو آخر آپ نے ایک مقام پہ جا کے دیکھا کہ ایک باغ بالکل اس کے کنارے ہے، اور اس کے اوپر کناروں پر سیب کے درخت لگے ہوئے ہیں اور ٹہنیاں اندر لٹک رہی ہیں اور کئی سیب پکے ہوئے گر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہیں سے یہ سیب بہہ کے گیا تھا۔ پھر باغ کے اندر آپ نے عالی شان گھر بنا ہوا دیکھا، اب وہاں گئے تو وہاں حضرت عبداللہ الصومعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا باغ تھا، ان کے پاس گئے، ان کو جا کے ملے اور اپنا یہ سارا حال بیان کیا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ایک سیب معاف کروانے آیا ہے یہ عام کوئی بندہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بندہ۔ انہوں نے فرمایا اچھا پھر یہ چاہتے ہو کہ معاف کر دیں؟
اور آپ کی عبادتوں کی وہ لذت وہ سرور بحال ہو جائے، آپ کی منزلیں کھل جائیں، جی سرکار چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر اس کی شرط ہے۔ حضور کیا؟ میں 12 سال تک ہمارے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، 12 سال تک۔ تو یہ پھر حقیقت میں اندر پھر علماء نے اس کی تصریحات بیان کی کہ آپ کے پاس رکھنا مقصود تھا، آپ سے تربیت کروانا بھی مقصود تھا، آپ سے فیض یاب کروانا بھی مقصود تھا، اور پھر آگے جا کے ان کی بیٹی کے ساتھ آپ کی شادی کروانا بھی تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں لے آیا یہ بہانہ بنا کے۔ تو پھر آپ 12 سال تک باغ میں رہے اور ہر طرف پھل پکے ہوئے نظر آتے تھے، مگر آپ کبھی کھاتے نہیں تھے، وہی کھاتے تھے جو عبداللہ سومی کھلاتے تھے۔ تو 12 سال کے بعد آپ نے فرمایا جی اب مجھے اجازت ہے۔ فرمایا نہیں، اگر معاف کروانا ہے تو ایک شرط اور بھی ہے۔ حضور کیا؟ فرمایا ہماری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس اپاہج لڑکی کے ساتھ تمہیں نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ میں حضور پھر غلطی معاف ہو جائے گی؟ فرما ہاں پھر غلطی معاف ہو جائے گی۔ میں ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں۔ تو پھر شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار کا نکاح حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے کر دیا۔ آپ فرماتے رات جب میں کمرے میں گیا تو اتنی حسین و جمیل عورت اندر بیٹھی تھی کہ اس کے حسن سے اندھیرے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ آپ فرماتے میں شرما کے باہر آ گیا، وہ باہر ہی کھڑے تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ میں کیا بات ہے؟ حضور آپ نے تو فرمایا تھا وہ لنگڑی ہے، وہ لنجی ہے، وہ اندھی ہے، وہ بہری ہے، تو ایسی تو دنیا میں کوئی خاتون حسین و جمیل با کمال ہوگی نہیں۔ فرمایا اے ابو صالح یہ جو ہم نے کہا تھا نبینی ہے، اندھی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے ساری زندگی ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ جو کہا تھا کہ بہری ہے، یہ بھی آزمائش تھی کہ یہ بھاگتا تو نہیں ہے۔ دیکھیں جب ہر آزمائش سے پورے نکلے تو اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی۔ فرمایا یہ جو کہا بہری ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلمہ اپنے کانوں سے نہیں سنا۔ جب کہا ہاتھوں سے لنجی ہے تو اس نے اپنے ہاتھوں سے مالک کی نافرمانی نہیں کی۔ جب کہا پاؤں سے لنگڑی ہے تو یہ اپنے پاؤں سے کبھی اللہ کی نافرمانی کے لیے چل کے نہیں گئی۔ تو ایسے باپ ابو صالح ہوں اور ایسی ماں امت الجبار امت الخیر فاطمہ ہوں تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا بابا جی سرکار آپ کی والدہ محترمہ آپ کو نمازی بنانے کے لیے آپ کی سیرت میں پڑھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے بابا جی کی سیرت میں، فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ محترم آپ کو شکر بہت پسند تھی، تو نمازی بنانے کے لیے وہ شکر کی پڑیا آپ کے مصلے کے نیچے رکھ دیتی تھی۔ بیٹا فرید نماز پڑھا کرو، اماں جی نماز سے کیا ملتا ہے؟ اللہ شکر دیتا ہے، ان کی سمجھ کے مطابق سمجھاتی۔ تو وہ جب وہ وضو کرنے جاتے تو پیچھے سے چوری وہ مصلے کے نیچے شکر رکھ دیتی، مصلہ اٹھاتے نیچے سے شکر مل جاتی۔ تو اس طرح کئی روز سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے اور مؤذن کی آواز آئی تو سب سے کہا آؤ پہلے نماز پڑھیں پھر کھیلیں گے۔ ساتھیوں نے کہا اور چھوڑو پرے ہم آؤ نماز پڑھنے شکر ملتی ہے۔ سارے ساتھیوں کو لے کے جب چل پڑے تو ماں نے دیکھا تو رو پڑی، عرض کی مولا تو جانتا ہے فرید کو تیرا بنانے کے لیے میں ایسا کرتی تھی، آج میری لاج رکھ لے۔ بس یہ کہا، اور جو بھی آپ کا ساتھی نماز پڑھتا اس کے مصلے کے نیچے سے اللہ کی قدرت سے پھر شکر نکل آتی۔ یہ جو آپ شکر گنج ہے نا مشہور ہے شکر کا خزانہ آپ کے پاس، آپ کی کئی کرامات ہیں شکر کے بارے میں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو آپ کی والدہ، آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا اماں جان جب سے مجھے ہوش آئی ہے سمجھ آئی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کبھی میری نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ آپ کی والدہ نے کہا بیٹا فرید یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرے دودھ کا کمال ہے۔
ہماری وہ کیسے؟ فرمایا خدا کی قسم میں نے کبھی بے وضو تجھے دودھ نہیں پلایا تھا. ہم نے تو مائیں پھر ایسی ہوں تو پھر فرید بنتے ہیں، مائیں ایسی ہوں تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی بنتے ہیں، باپ علی المرتضیٰ ہوں، ماں فاطمۃ الزہرا ہوں تو شہزادے پھر حسن اور حسین ہوتے ہیں. ماں پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے. ابھی آپ سنیں گے حضور غوث پاک سرکار کا بتاتا ہوں. تو یہ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی سرکار ہیں. میں نے آپ کے سامنے بتایا اپنی تحقیق سے کہ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے، پیدائشی ولی اللہ تھے. آپ اس کے باب میں لکھتے ہیں، سیرت نگار فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ تھی جب آپ کی ولادت ہوئی، تو پورا ماہ رمضان حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سحری سے لے کے افطاری تک ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. سحری سے پہلے پی لیا، پھر جب روزہ افطار ہو رہا تھا اس کے بعد جا کے اپنی والدہ کا دودھ پیتے تھے. اور حضور غوث پاک خود فرمایا کرتے تھے، میرے ابتدائی حالات کے ذکر سے تمام عالم پر ہے، اور میرا گہوارہ میں پنگوڑے میں روزہ رکھنا خدا کی قسم مشہور عام ہے. دنیا جانتی ہے کہ میں وہ عبد القادر جیلانی ہوں جو پنگوڑے میں روزہ رکھا کرتا تھا. تو آپ سرکار پورا مہینہ روزہ رکھتے رہے، اور پھر یہ آپ کی کرامت ہے. پھر عید کے چاند کے بارے میں اختلاف ہو گیا. کوئی کہے جی آج عید ہے، کوئی کہے جی نہیں آج 30واں روزہ ہے، جیسے ہر سال اب بھی ہوتا ہے. حالانکہ اتنی جدت آ گئی تو لوگوں نے کہا کیوں پریشان ہو، جھگڑو نہ. سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ ہر روز روزہ رکھتا ہے، سحری سے افطاری تک والدہ کا دودھ نہیں پیتا. پتہ کر لو اگر وہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو آج عید ہے، اگر نہیں پیتا تو پھر آج بھی روزہ ہے. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بچپن کی میں نے کرامت آپ سر کو سنائی ہے. پھر حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کا آپ پڑھ کر دیکھیں. آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا تو جس طرح بچوں کا دل کرتا ہے کھیلنے کو، بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، فرماتے ہیں میرا دل نہیں کرتا تھا. اور کبھی مجھے بچے مجبور کرتے اور کہتے کہ نہیں آؤ کھیلو، تو میں چلنے لگتا تو مجھے غیب سے آواز آتی، عبد القادر خبردار، آپ کو ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. تو دیکھیں یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مٹی الگ لگاتا ہے، ان کی روحیں ہی اللہ نے الگ بنائی ہیں. یہ لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے پہرے میں رہتے ہیں. یہ ہماری طرح یہاں کھانے پینے بچے جڑنے نہیں آتے اور دنیا سے کچھ لینے کمانے نہیں آتے. یہ بلکہ وہ ہستیاں ہیں جو دنیا میں آتی ہیں تو لوگوں کو دینے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کی تربیت کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو فیض یاب کرنے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کی اصلاح فلاح کے لیے تشریف لاتے ہیں. حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی سرکار، آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کو کب سے پتہ چلا کہ آپ ولی اللہ ہیں؟ آپ فرماتے تھے کہ میں ابھی 10 سال کی میری عمر تھی کہ غیب سے مجھے آواز آتی تھی، میری رہنمائی کی جاتی تھی. اور آپ نے فرمایا کہ تب سے ہی حضرت خضر علیہ السلام میرے ساتھ رہتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں اس دن سے میرے اوپر یہ بات متحقق ہو گئی کہ میں خدا کا ولی ہوں. ماتے جب میں مدرسے پڑھنے کے لیے جاتا، جب بھی مدرسے پڑھنے کے لیے جاتا تو غیب سے ایک منادی ندا کرتا، افصحوا لولی اللہ، لوگوں ادب سے کھڑے ہو جاؤ، جگہ کشادہ کر دو، اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے. اور بتا رہا ہوں کہ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے. اور ابھی بتایا ماں کی تربیت کا بچے پہ بڑا اثر پڑتا ہے. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ، اب تو یہ کلچر ہی نہیں رہ گیا نا، ہم سب پسند کرتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنسدان بنے. یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ میرا بیٹا حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے. یہ ذہن میں رکھیں، یہ تو پھر مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا ڈاکٹر انجینئر کام آتے ہیں یا حافظ قاری عالم کام آتے ہیں. یہ تو اگلے جہان جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک قرآن پاک کے حافظ سے فرمائے گا، اے حافظ قرآن، دنیا میں جس طرح تو ترتیل کے ساتھ
محبت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پیار کے ساتھ قرآن کو پڑھتا تھا، پڑھنا شروع کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھے گا، اس کے ہر آیت پر اس کے ماں باپ کا درجہ بلند کیا جائے گا۔ ہر آیت پر جب اس کی آیت مکمل ہوگی ماں باپ کا جنت میں درجہ اونچا کر دیا جائے گا، اگلی آیت پہ اور اونچا کر دیا جائے گا، اگلی آیت پہ اور اونچا کر دیا جائے گا۔ پوچھے گا باری تعالیٰ، ماں باپ پوچھیں گے مولا یہ درجات بلند کیا ہو رہے ہیں؟ اللہ فرمائے گا اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو حافظ قاری عالم بنایا تھا، آج وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے اور ہر آیت پر ہم بدلے میں ایک ایک درجہ بلند کرتے جا رہے ہیں۔ رسول السلام نے فرمایا عالم کی بات نہیں کر رہا، حافظ قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ عالم کا تو بڑا اونچا درجہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جس نے اپنے بچے کو قرآن پاک کا حافظ کیا اس کو کہا جائے گا اپنے خاندان کے 10 بندے چن لے، ان کے حق میں تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔ ہم نے وہ 10 بندوں کی شفاعت کرے گا تو اس کی شفاعت پر 10 بندوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ جو حافظ اور قاری اور عالم ہوتے ہیں تو یہ تو بات کی بات ہے نا، یہاں تک ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ دین کا طالب علم ہو، اس کا مقصود اور مطلوب یہ ہو علم دین پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، پھر لوگوں کو یہ دین پڑھاؤں گا۔ تو فرمایا ایسا طالب علم کسی قبرستان کے پاس سے بھی گزر جائے تو اس کے قدموں کے طفیل 40 دن کے لیے اللہ پاک قبرستان کے اوپر سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ ہاں جی، اب تو میں کہہ رہا ہوں یہ اب تو کلچر ہی نہیں رہ گیا۔ ہم بھی 30 سال 35 سال پہلے کی بات ہے، باقاعدہ جب بچے کو پڑھنے کے لیے میری نانی جان بھی چھوڑ کے آئی تھی، مجھے آج تک یاد ہے، تو وہ بڑی پرات بھر کے پتاسوں کی لے گئی تھیں۔ ہاں جی، سار سید علامہ سید مشتاق احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس لے گئی تھیں، انہوں نے پھر سارے بچوں کو خاموش کروایا۔ ہاں جی، پھر وہ دعا منگوائی، پھر وہ بانٹے، اور پھر انہوں نے میری نانی کے سامنے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ تو پہلے بڑا لوگ اہتمام کرتے تھے، اس کو بسم اللہ خوانی کہتے تھے، بڑے بڑے اجلہ علماء کو بلاتے، اولیاء کو بلاتے، اور پھر احباب کو بلاتے، اور پھر ان کے سامنے اس بزرگ اور شیخ سے بسم اللہ پڑھواتے، ابتدا کرواتے تعلیم کی، یا پھر بچے کو ان بزرگوں کے پاس لے جاتے کہ حضور اس کو پڑھانا شروع کرنے لگے، آپ اس کو بسم اللہ شریف پڑھا دیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ سرکار اپنی بسم اللہ خوانی کی بات بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میری بسم اللہ خوانی ہوئی تو فرماتے ہیں کہ میرے استاذ محترم نے فرماتے ہیں جب بسم اللہ خوانی ہونے لگی تو استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضور غوث پاک سرکار کی یہ بھی کرامت ہے اور یہ بھی دلیل ہے کہ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے۔ استاذ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، آپ نے پڑھ کے اس کے بعد 18 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے۔ استاد نے کہا عبد القادر بیٹا ابھی بسم اللہ تو میں اب آپ کو پڑھا رہا ہوں اور آگے 18 سپارے آپ نے سنا بھی دیے۔ عرض کی حضور میری والدہ محترمہ 18 پاروں کی حافظہ ہیں، وہ ہر روز ان کا معمول ہے کہ جب وہ اٹھتی ہیں نماز پڑھتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، تب بھی قرآن پڑھتی رہتی ہیں، پھر فجر پڑھتی ہیں، پھر بھی قرآن پڑھتی رہتی ہیں، جب تک 18 سپاروں کی تلاوت نہ کر لیں تب تک وہ اور کوئی کام نہیں کرتی۔ حضور پہلے ماں کے پیٹ میں سنتا رہا ہوں، پھر ماں کی گود میں ساتھ دودھ پیتا تھا، ساتھ سنتا تھا، سن کے یہ 18 سپارے مجھے یاد ہو گئے۔ تو یہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سرکار ہیں کہ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے۔ تو یہ چند کرامتیں میں نے آپ سرکار کی سنائی آپ کو اس دلیل کے طور پر کہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے پیدائشی ولی تھے۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے ہم تفصیل کے ساتھ آپ کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔